اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا اور شکر جسے ہمیں جمعۃ المبارک کی اس بابرکت گھڑی میں اپنے دار حاضری کا شرف اور موقع عطا فرمایا۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی لفظشات، خطاؤں، کوتاہیوں کو درگزر کرتے ہوئے ہمیں معاف فرمائے۔ درود و سلام بارگاہ خیر الانام اور آپ کی آل پاک کی بارگاہ میں عطیہ عقیدت پیش کرنے کے بعد گزشتہ جمعۃ المبارک پر ہم نے چند معروضات ضروریہ اور چند پہلو حضرت سیدنا عثمان بن عفان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی شخصیت کے حوالے سے پیش کیے اور چند اہم پہلو جو دور حاضر کی تقاضا تھے ہم نے ان پہلوؤں کو چند آبھاس چھیڑے جن میں تعلق باللہ، اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ جس کا جتنا مضبوط تعلق ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کو دنیا میں اتنا ہی منفرد اور الگ مقام اور مرتبہ عطا کرتے ہیں۔ آسان لفظ میں اس کو عرض کرتا چلوں کہ جو اللہ کی بندگی کو نہیں چھوڑتا، یعنی اللہ کو نہیں چھوڑتا، اللہ کی بندگی کو، احکامات کو نہیں چھوڑتا، تو اللہ تبارک و تعالی بھی پھر اس کو کبھی نہیں چھوڑتا، وہ تنہا نہیں رہتا۔ اور جو اللہ کی بندگی کو، احکامات کو، اطاعت کامل کو بجا آور نہیں رکھتا، ادھر یہ تھا کہ پھر اللہ ان کو نہیں چھوڑتا، ساتھ رکھتا ہے، ان کا ساتھ دیتا ہے۔ وہ آگ میں بھی چلا جائے، اس کی رضا کے لیے چھلانگ لگا دے تو وہاں بھی ساتھ دیتا ہے۔ وہ مچھلی کے پیٹ میں سمندر میں چھلانگ لگا لے تو مچھلی کا انتظام کی رکھتا ہے کہ میرا یونس آ رہا ہے، اس کو گزند نہ پہنچے، آرام سے، سکون سے اس کو منہ کھول اور اپنے دامن میں، اپنے پیٹ میں اس کو رکھ لے، 40 دن تک وہاں سلامتی عطا فرما دیتا ہے۔ یوسف علیہ السلام کو کنویں میں سلامتی دیتا ہے۔ اگر اس کے ساتھ تعلق ہو تو وہ پھر کہیں نہیں چھوڑتا، اگر اس کے ساتھ تعلق نہیں نہ ہوتا تو وہ کسی کا بھی نہیں چھوڑتا، پھر اس کا کچھ نہیں رہتا، وہ خوار ہوتا ہے، ذلیل ہوتا ہے، اور اس کا جو ضمیر ہے وہ نامطمئن ہوتا ہے۔ اندر کا جو اس کا انسان ہے اس کو کسی پہلو سکون میسر نہیں ہوتا۔ سکون کا تعلق اللہ کے ساتھ ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہے، اور ان کی یاد میں محو رہنے کے ساتھ انسان کا سکون اللہ تبارک و تعالی نے
منسلک کر دیا، جس کا جتنا تعلق اللہ رسول کے ساتھ ہوتا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اتنا ہی سکون عطا فرمائے گا۔ سکون کا تعلق دولت سے، زر سے، دنیا دھوں سے، دنیا کے عہدوں سے، مقام و مرتبوں سے ہرگز نہیں۔ بعض اوقات بڑا عہدہ بھی انسان کے پاس ہوتا ہے، بڑا مقام پر فائز ہوتا ہے، بڑیاں ڈگریاں اور بڑے مقامات مرتبے اس کو حاصل ہوتے ہیں، لیکن سکون نہیں ہوتا۔ وہ بھی ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، 20-2500 3000 فیس دے کر کہتا ہے کہ مجھے سکون نہیں آتا، نیند نہیں آتی۔ وہ ڈاکٹروں کے پاس جاتا ہے، وہ اپنے سے ماتحت، اپنے سے کم مرتبہ والے لوگوں کے پاس چلا جاتا ہے کہ جی سکون نہیں ہے زندگی میں، مجھے سکون نہیں آ رہا، نیند نہیں آتی، مجھے تنہائی ڈستی ہے رات کو ناگن کی طرح۔ تو کیا کیا جائے؟ وہ گولیاں دیتا ہے، دوائیں تجویز کرتا ہے، طرح طرح کے نسخے اس پر آزماتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جس کا تعلق مالک کے ساتھ ہو جاتا ہے، وہ اگر ریڑھی پر بھی ہو تو وہاں بھی اللہ اس کو سکون عطا فرما دیتا ہے، اور اگر نہ سکون دینا چاہے تو صدر صاحب کو بھی سکون نہیں ہوتا۔ وہ بھی کہتے ہیں جی پنڈیاں ہی کھاتا ہوں، پنڈیاں تو اللہ کا میں کچھ کھا بھی نہیں سکتا، اور میں کہتے ہیں جی بس ایک شاید لیٹرین میں ساتھ لے کر گارڈ نہیں جاتے، باقی کوئی جگہ چھوڑتے نہیں جہاں کو گارڈ صاحب ساتھ نہ ہو۔ کہتے ہیں جی صدر صاحب ہیں، وزیر اعظم صاحب ہیں، فلاں صاحب ہیں، ان کا تعلق ہے تو اندر وہ ہیں، آپ ہٹو بچوں والے ہوتے ہیں، ہٹ جاؤ ہٹ جاؤ ہٹ جاؤ ہٹ جاؤ، کیوں جی؟ کہتے ہیں جی وہ بس ان کا بڑا عہدہ ہے، وہی عہدہ ہے تو انسان ہی۔ کہتے نہیں بڑا پھر خطرہ ہو جاتا ہے۔ مطلب ہے کہ جتنا عہدے کے لحاظ سے انسان بڑا ہو جاتا ہے اتنا بزدل بھی ہوتا چلا جاتا ہے۔ یہ تو ثابت ہے نا، یعنی گارڈ رکھنے کا مطلب کیا ہے بھائی؟ حاصلی انتظام کرنے کا مقصد کیا ہے؟ حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے آپ کا ایک بڑا مقام و مرتبہ، ہر جنگ میں آپ ایک ہیرو کی طرح سامنے آئے، خیبر ہو، خندق ہو، احد ہو، بدر ہو، ہر جگہ آپ ساتھ، اور مقام و مرتبہ اللہ نے دیا ہے، منفرد مقام حاصل ہے حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم۔ وہ آپ الگ سو جاتے، کوئی خاص اہتمام نہ کرتے، اپنے ہاتھ سے کام کرتے، اور الگ اکیلے چلے جاتے بازار گلی کوچوں میں۔ کسی نے کہہ دیا کہ آپ ڈرتے نہیں، اتنے لوگ مارے ہیں اور میدان میں نکلتے ہیں، میدان میں ڈرتے نہیں ہیں؟ وہ گارڈ شرٹ ساتھ رکھ لیتے، بندہ سو جائے تو چلو جی گارڈ جاگتا ہے۔ آپ فرمایا کہ چلو وہ بھی سو جو لیتے، پھر بھائی وہ بھی تو انسان ہے نا، اگر وہ بھی سو جائے میں بھی سو جاؤں، میری حفاظت پھر کون کرے گا؟ اس نے کہا بات تو ٹھیک، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ آپ فرمایا پاگل آدمی، آپ پاگلوں کی باتیں کرتے ہو، جب تک موت کا وقت نہیں آتا موت خود حفاظت کرتی ہے انسان، موت خود حفاظت کرتی ہے، اور جب موت کا اٹل ٹائم آ جاتا ہے تو اپنے کو گولی لگ گئی نہیں ہے، کہنے کی صاف کرنے ہوں پسٹل سے گولی لگ گئی، اپنا گارڈ ہی مار جانا ہے۔ جو حفاظت کے لیے دوسروں کی حفاظت کے لیے رکھا ہوا ہوتا ہے، ہمارے ملک میں ایک صاحب کی موت آئی تو اپنے گارڈ کے ہاتھوں آ گئی، اپنے گارڈ کے ہاتھوں آ گئی، حالانکہ اس کی ڈیوٹی کا تھی کہ لوگوں سے بچاتا، کہ کوئی اس پہ شوٹ کرتا تو وہ اس پہ کرتا، حفاظت کرتا۔ جب موت آتی ہے تو اپنی ہاتھوں سے گولی لگ جاتی ہے، اپنا گارڈ مار دیتا ہے، اپنا بھائی مار دیتا ہے، اپنا بچہ اٹھ کے مار دیتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اس کا ذمہ داری ہوگی، وہ جواب دہی ہوگی، گناہ ہے قتل کرنا، گناہ ہے، یہ الگ پہلو ہے، لیکن موت کا جب ٹائم آتا ہے، حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا کہ موت جب تک اس کا ٹائم نہیں نہ آتا حفاظت خود کرتی ہے انسان کی۔ میں خود بندے کی حفاظت کروں، بندہ پستول رکھتا ہے حفاظت کے لیے، ساری زندگی پستول ہی حفاظت کرنی پہنی، رکھے وہ بولو میں تو رکھیا بھی نہیں، اللہ رکھاوے بھی نہیں۔ جن کے گھر ہوتا ہے وہ کہنے بچہ ہاتھ نہ لگ جاوے، وہ کدھر گئے ہے، اس سانپ بھی کرو، اس نے زنگ نہ چڑھ، وہ اس کی حفاظت کرتے رہتے ہیں ساری زندگی۔ اللہ کو اس کو اپنی حفاظت کے لیے رکھا ہے۔ یہ عجیب معمہ اور عجیب کشمکش میں انسان مبتلا ہو جاتا ہے کہ جو اپنی حفاظت کے لیے رکھتا ہے اس کی حفاظت وہ کرنے لگ جاتا ہے، پستول صاحب اس
کو چھوڑ دو، پھر اللہ کی ذات میں پناہ میں آ جاؤ۔ جو نبی علیہ السلام کی دعائیں معصورہ ہیں، آپ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ تلوار لٹکا کر درخت کے نیچے محو استراحت تھے، ایک یہودی نے جو کہ درپے تھا، قتل کے درپے تھا، اس نے تلوار اٹھائی، لٹکی ہوئی تھی، جو اتاری، آپ نے آنکھیں کھولی، نبی اس نے سمجھا سویا ہوا ہو، جو آتا ہی جگانے کے لیے وہ سویا ہوا تو نہیں نہ ہوتا۔ نبی علیہ السلام تو کہاں جو جگانے کے لیے آئے، تنام عینای ولا ینام قلبی، حدیث میں نبی علیہ السلام نے فرمایا میری آنکھیں تو بظاہر بند ہوتی ہیں، دل کا نظام کھلا ہوتا ہے، میں دیکھ رہا ہوتا ہوں، وہی کا سلسلہ جاری رہتا ہے، منقطع نہیں ہوتا۔ ہم سو جائیں تو سارا سلسلہ منقطع، حواس معطل ہو جاتے ہیں، منقطع ہو جاتے ہیں، چور آ کر چلے بھی جاتے ہیں، لوٹ کر اب کھلنی تو پتہ لگنا جی اب قبضہ نہیں ہوئی تو سارا کچھ رہ گیا۔ لیکن نبی علیہ السلام فرمایا میں آنکھیں بھی بند کر لوں، میرا مطالعاتی نظام پھر بھی جاری رہتا ہے، وہی آتی رہتی ہے۔ اس نے تلوار اتاری تو نبی علیہ السلام نے آنکھ کھولی، آپ لیٹے ہوئے تھے، سرور کائنات فخر دو جہاں جناب محمد رسول اللہ لیٹے ہوئے۔ جو دیا کہ کون بچاوے گا میں نے تیرے کو، میرے کو تیرے کو کون بچاوے گا، تلوار ہے سونتی نا۔ نبی علیہ السلام تبسم فرمایا، جو جس کی بارگاہ میں جبریل اسرائیل بھی اجازت لے کر آئے، اس سے پوچھ رہا ہے کہ کون بچائے گا۔ بھائی جس کی بیٹی کے کہنے پر اسرائیل 3 دفعہ واپس گیا، بی بی پاک کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، 3 دفعہ پر اسرائیل علیہ السلام واپس گئے، جبریل درزی بن کے کہا کہ کون ہے، کپڑے کس نے لے کے آئے ہیں، عجیب طرح دینے فرمایا میں حسن حسین کا میں ایک درزی ہوں، میں ان کے کپڑے لے کر آیا ہوں، کپڑے لے کر آئے ہوں۔ تو جبریل میکائیل اسرائیل کی بات ہو رہی، اس کو کہہ رہے ہیں کہ کون بچائے گا میری تلوار سے۔ نبی علیہ السلام فرمایا کون بچائے گا، مجھے میرا مالک ہی بچائے گا، اور کون بچائے گا۔ یہ لفظ ادا کرنے تھے تو اس پر وحشت طاری ہوئی، دبدبا روب طاری ہویا، ڈگمگا کے ہاتھوں پر راشت طاری ہوئی، تلوار چھٹ گئی۔ نبی علیہ السلام نے تلوار سونتی تو نہیں، لیکن فرمایا اب تم بتا، مجھے تو میرے مالک نے بچا لیا، تیرا تو سہارا بھی کوئی نہیں ہے بچانے والا، تو مانتا بھی نہیں کسی کو، میں تو پھر بھی مانتا ہوں اور منواتا بھی ہوں کہ اس کی پناہ میں آ جاؤ، جو نظر نہیں نہ آتا پھر بھی حفاظت کر لیتا ہے، اس کی پناہ میں آؤ، تو بتا تجھے کون بچائے گا، تیرا تو بھائی کوئی نہیں، مانتا بھی نہیں ہے، لا الہ الا اللہ کی تو صدا بھی نہیں لگاتا، تیری میری دشمنی درد ہی تجھے یہ پڑا ہے کہ میں کہتا ہوں لا الہ الا اللہ تو کہتے نہیں گوگل خدا ہے، لات خدا ہے، منات خدا ہے، یہی تو رونا ڈالا ہے تم نے، میری تیری تو دشمنی اور نہیں ہے۔ تو ہم بھی لوگ تھے تو مجھے صادق بھی کہتے اور امین بھی کہتے، تو آج تم پریشان ہو گئے ہو، میرے اوپر تلواریں سونچتے ہو، بتاؤ تجھے کون بتائے گا، تیرا تو ہے کوئی نہیں۔ وہ بھی بڑا دیکھا ہوا تھا نا نبی علیہ السلام کو، اب اس نے کہا کہ مجھے آپ کی کریمی بچائے گی، آپ جو کریم النفس ہیں، آپ نہ حق کسی پر کچھ نہیں کرتے، آپ تو دشمنوں کو بھی معاف کر دیتے ہیں، دشمن بھی آ جائیں اٹھ کر آپ استقبال کرتے ہیں، اپنی کملی والی کالی کملی والی چادر بچھاتے ہیں، بتاؤ تم تو ڈرائنگ روم میں بٹھاتے ہو، میٹرس میں بٹھاتے ہو، اور اعلیٰ صوفوں پر بیڈ روم پر لے کر جاتے ہو، ادھر بیٹھو، محمد رسول اللہ جس کی چادر کی قسمیں خدا اٹھاتا ہے ان پر بٹھاتے ہیں محمد رسول اللہ۔ ٹھیک ہے، دشمن آ جائے تو اٹھ کر بچھانا چادر، حسن اخلاق سے غیروں کو اپنا کرنا، تو آپ چادر بچھاتے ہیں۔ انہوں نے اس نے کہا کہ مجھے آپ کی جو کریم صفت ہے نا، مہربانی، آپ کرم کرتے ہیں، مجھے وہ بچائے گی۔ فرمایا جا میں معاف کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا نہیں، اب میں جاتا نہیں ہوں، آپ مجھے کلمہ پڑھائیں تو میں کملی کے نیچے ہی آنا چاہتا ہوں۔ یہ انداز ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ تو میں عرض کر رہا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلاموں کو اللہ کی ذات کے ساتھ جوڑا، تعلق قائم کروایا کہ تم اپنے دنیا کے معبودان جو باطنہ ہیں ان سے رابطہ توڑو، اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے ساتھ اپنا تعلق جوڑو، جس کا پھر جتنا تعلق ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو منفرد مقام دنیا میں جدا حیثیت سے اس کو نکھار کر سامنے لے کر آتے ہیں۔ اس کا جتنا تعلق ہوتا ہے، جس کا جتنا مضبوط تعلق ہوگا، اللہ اس کو اوپر اتنا کرم کرے گا، لوگوں کے سامنے اس کو لائے گا کہ تم
کہتے ہو کہ حسین ابن علی کو نبی علیہ السلام نے نانے کے پاس محبت نوازوں میں آ کے کہہ دیا کہ سیدہ شباب اہل جنہ، یہ دونوں حسن حسین یہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں؟ نہیں، ان کے اوپر امتحان بھی آئے گا، تم چیک کر لینا کہ اس قابل حسن حسین ہیں بھی کہ نہیں ہیں۔ دنیا میں مقام مرتبہ بھی کل قیامت میں جو ملا یا دیا گیا دنیا میں، تو اس کے مطابق حیثیت کے مطابق امتحان میں ڈالا گیا حسن اور حسین کو۔ نبی علیہ السلام نے جو قرآن پاک کی میں نے آیا پڑھی کہ من تعود یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمۃ اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ تیرے گناہ بڑھ گئے لیکن اللہ کی رحمت پھر بھی وسیع ہے، کبھی بھی دروازہ بند نہیں ہوتا، قیامت تک کھلا رہتا ہے۔ ہاں، جو بندہ مرتا ہے، مرنے لگتا ہے، پاؤں کی طرف سے اس کی سانس نکلتی ہے، یہاں تک اس کی سانس پہنچتی ہے، اسرائیل کے دبوچے میں جب تک نہیں آتا تب تک اس بندے کے لیے رحمت کا دروازہ بھی کھلا رہتا ہے، توبہ کا بھی کھلا رہتا ہے۔ یہ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، صحیح حدیث ہے۔ تب تک کسی بندے پر کوئی بندہ نہیں کہہ سکتا جو ایماندار بندہ ہے، کافر کی بات نہیں کر رہا۔ ایماندار بندہ گناہ کرتا ہے جو اس کی اپنی وہ جانے اور اللہ جانے، نہیں کرنا چاہیے، لیکن کیا خبر اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اندر سے بھوک اٹھے اور اپنی بارگاہ میں اس کا سر لے آئے اور اس کا ایک آنسو اللہ کی محبت میں نکھرے اور اس کے سارے گناہ معاف کر دے۔ تو میں اپنی نمازوں کے گھمنڈ میں آ جائیں، تکبر میں آ جائیں، ریاکاری میں آ جائیں، ہماری ساری چلتی گئی اور ساری فوائل للمصلین کے زمرے میں آ جائیں اور وہ ایک آنسو بہائے، اللہ اس کے سارے گناہ معاف فرما دے۔ اس لیے صوفیاء کا جو مشن ہے وہ کسی پر کٹ لگانا نہیں ہوتا۔ ملا ازم اور چیز ہے، صوفی ازم اور ہے۔ وہ کہتے ہیں نہیں، وہ ان کے دسترخوان پر چلے جاؤ، ان کے لنگر خانے میں چلے جاؤ، ہم تو اپنی مسجدوں میں لکھ کر لگایا وہ فلاں مسلک والا رفع یدین والا نہ آئے، اونچی امین والا بھی نہ آئے تو نیچی امین والا بھی نہ آئے، آپ چھوڑنے والا بھی نہ آئے تو بننے والا بھی نہ آئے، پھر آئی کوئی نہیں، بس اندر دوسری کمالہ پاؤ گے، کسی کو نہیں آنے دینا۔ ہاں، بات میں ٹھیک کر رہا ہوں، ہم تو نہیں آنے دیتے، ڈنڈا لے کر سنتری کھڑے ہوتے ہیں کہ تو نے یہ کیا کر رہا، حالانکہ یہ سرے سے نماز کے جو ارکان ہیں ان میں شامل نہیں ہے، جو فرائض ہے نماز کی، واجبات ہیں جو نماز کی، ہاتھ باندھنا اور کھولنا۔ آپ مکہ شریف چلے گئے، مدینے جو امام مالک کے ماننے والے ہیں وہ ارسال الیدین کرتے ہیں، ہاتھ کھول کے پوری نماز پڑھ لینے ہیں۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ کون سا پوری نماز پڑھ لیتے ہیں، لیکن ہم ڈنڈا لے کر کھڑے ہوتے ہیں، نہیں جی نہیں۔ اب جی جو کشیدگی ہے، اللہ فتح نصیب فرمائے حق والوں کو، اسرائیل پر جو غلبہ اللہ نصیب فرمائے، ایران والے چلو اٹھے تو صحیح ہے نا، آمین کہہ دیں، اللہ غلبہ عطا فرمائے۔ ہم اتنے ضدی ہیں اور اتنے گھٹیا ہو گئے ہیں، شاید ہم اپنے کلمہ پڑھنے والوں کی حمایت نہیں کرتے، لیکن اسرائیلیاں دی یہودیاں دے پیر دبانے کی عادت ہو گئی ہے۔ وہ کہہ رہا ہوں نہیں نہ کبھی کہ ٹھیکہ تو لگ گیا تو لگ گیا، کوئی اتنا خاص مار تو نہیں رہے، مار نہیں رہے اور روئے میں رہ رہے، چلو وہ نہیں مار رہے تھے تسی مار لو، پھر 56 ممالک اور بھی تو بیٹھے ہیں نا۔ سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ بھائی سنی شیعہ سے اوپر ہو کر بات سنیں، قرآن نہ شیعوں کے لیے نہ سنیوں کے لیے، یہ مسلمانوں کے لیے ہے، جہاد بھی مسلمانوں کے لیے ہے، سنی شیعہ پہ بند نہ کریں۔ کس چیز میں لے کر ہم اس کو ہم لے کے چلے گئے ہیں، ہم اتنے گھر گئے ہیں کہ ایک ملک کو جو لا الہ اگر تیرے نزدیک کافر ہی صحیح، چلو جی جس نے نزدیک کافر ہی صحیح، حج عمرہ تے کیوں رہنے نے آپ سعودی والے نہ تے پابندی لاؤ، ایران والے حج جانے نہیں چاہتے، عمرہ کرتے کہ نہیں کرتے بولو، تو سانے تو ملک میں شیعہ حضرات حج عمرہ تے محنت بھی نہیں رہنے بولو، تو تسی دسو نہ تے جس طرح قادیانیاں تھے اس پر بین ہے، نہ وہ عمرہ کر سکتے ہیں، نہ حج کر سکتے ہیں، نہ قربانی کر سکتے ہیں، شیعہ حضرات کرنے کہ نہیں کرنے؟ اب بولو سارے، میں پکا اہل سنت والحمدللہ، میں نے جمعہ پڑھایا ہے پچھلا حضرت سیدنا عثمان بن عفان پہ، میں کسی کا گستاخی نہیں کرتا، لیکن میں الحمدللہ اتنا اللہ نے جگرہ دیا ہوا ہے، جو حق کی بات ہوتی ہے میں برملا کہنے کا عادی ہوں۔ بھائی پھر تسا نزدیک غلط لوگ نے تو تسی بین کرو کہ جناب نہ عمرہ کرن شیعہ لوگ، نہ حج کرن تے نہ قربانیاں کرن تے نہ اپنی مسجد دے اوتے لکھنے مسجد تے نہ اذان داؤن۔ شیعہ قادیانی اذان دے سکتے ہیں؟ بولو، آپ کے پاکستان
سکتے ہیں نہ وہ حج عمرہ کی سعادت حاصل کر سکتے ہیں. لانتی ہیں. کافر ہیں تو سو پھر کافر ہیں. اونچی آواز سے کہو کافر ہیں تو پھر کافر ہیں. تو پھر ضد کس بات کی ہے؟ وہ کچھ نہیں کہنے نا، وہ تو محنت کر رہے ہیں. حج عمرے والے تھے تو جاتے وہ تو محنت کر رہے ہیں، ہم محنت کر رہے ہیں. بس ادھر دو چار ڈڈو مخصوص کنویں کے جو پانی بھی سکا ہے پانی ان تو بارش کا پہنا ہے وہ تھلے کمالا پانی جیسا جیسا سمندر تو دیکھا ہی نہیں کہ جناب اسی بڑے سمندر میں چاہنا جناب تو سمندر چو نکل اس جڑے مخصوص کنویں چو تو باہر آ، بڑے بڑے سمندر باہر بھی اللہ نے رکھے ہوئے ہیں. آنکھیں کھولو، ظرف کو وسیع کیا جائے، ظرف کو وسیع کیا جائے، جس کا جو کریکٹر اور کریڈٹ ہے اس کا سر ہے اس کو دیا جائے. سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ لیکن ہم تو بس ہم نے ان کے پیچھے نیت کی ہے کہ جو بند گلی میں دوڑاتے رہتے ہیں، آگے بھی باندھتے پیچھے بھی باندھ، کدھر ادھر دوڑا کے لے گئے ادھر دوڑا کے لے گئے، کدھر ادھر لے گئے ادھر لے گئے، ادھر بھی کچھ نہیں ادھر بھی کچھ نہیں. ٹھیک ہے، قرآن اسلام ایک آفاقی پیغام ہے، کسی کی جہانگیر مسلک کی نہیں ہے. جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے قرآن اسی کا ہے اور وہ قرآن کا ہے. سمجھ آ رہی ہے نا؟ قرآن اس کا ہے اور وہ قرآن کا ہے. ہم اپنے چھوٹی چھوٹی ذاتیات کو لے کر ہم ان کے جہاد کو بھی مجروح کر رہے ہیں اور ہم بات کر رہے ہیں. اتنا آسان کام نہیں. تو ساتھ یہ کم ٹنگا کم دیا نے 56 ممالک ٹنگا کام رہی نے کوئی جرت نہیں کرتا کہ ایک آواز لاوے ایک بم مارنا تے دوڑنی گل ہے، ایک آواز لا دے ایک بند کر اس کو. غلط بات ہے. تم کیا کر رہے ظلم؟ تم آواز نہیں اٹھا سکتے. اگلے آواز بھی اٹھا رہے ہیں تے نال بم نال بن کے جاسوس بھی بھیج رہے ہیں کہ اے لو سنبھالو اس کو. نہیں تکے ہیں تو سبھی تکے ہے سارا کچھ. ٹھیک ہے، اللہ کرے تمام مسلمانوں کو یکجا ہو کر کفار کے مقابلے میں سینہ سپر ہو کر لڑنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین نہیں کہہ دیں مجھے آمین. ٹھیک ہے، یہ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے. پرانا نام ایران کا کیا تھا؟ خراسان. کیا نام تھا جی؟ دور رسول میں کیا نام تھا؟ خراسان. موبائل کھول لیں، نیٹ آن کرو کہ سرچ کرو ہونی تھے. میں 1 منٹ روک جانا. نبی علیہ السلام فرمایا خراسان سے کالے جھنڈے والی ایک جماعت نکلے گی مسلمانوں کی، وہ یہودیوں پر یلغار کرے گی. یہودی چھپیں گے ہر پتھر کے پیچھے، جہاں بھی یہودی چھپے گا پتھر بھی کہے گا اے پیچھے یہودی ہمارے اس میں آ گئے. سرچ کرنا حدیث ہوگی. سبحان اللہ کہتے ہیں سرکار کی حدیث پڑھی، نبی علیہ السلام کی حدیث ہے. ہم اتنے بزدل ہو گئے یار اسلام ہم ہمارا تو بچہ ہے، جب 55 میں بچہ پیدا ہوتا ہے تو خون بہا وہاں سے شروع ہوتا ہے ہمارا. ختنے کی صورت میں، سنت کی صورت میں خون بہا شروع ہوتا ہے کہ تو ہن برداشت کر. پھر قربانی ہے، سامنے کھلو. قربانی کو حکم ہے جس کی قربانی اپنے ہاتھ سے کرے، نہیں تو سامنے کھلوے کول کھلوے تاکہ اے خون دے رہے ہیں جناب اللہ جی تساں نے نہ تے وقت آیا تو اسی اپنی گردناں بھی رکھاں گے تیرے واسطے. اسلام کا کنسیپٹ ہے، جہاد کا کنسیپٹ ہے. یہ جذبہ سکھاتا ہے نہ کہ یہ بزدلی سکھاتا ہے. کیا سکھاتا ہے؟ جذبہ سکھاتا ہے. ہم بزدل اس قدر ہو گئے ہیں. جو بہادر ہیں ہم کم از کم ان کے شانہ بشانہ تو نہیں ہو سکتے تو ان کی حق میں آواز تو بلند کر سکتے ہیں نا. ٹھیک ہے، بزدلوں کی نیند بڑی آرام ہو جاتی ہے. بزدلوں کو نیند نہیں آتی. وہ دن بھی نہیں سونا کہ کوئی سامان ہی نہ لے جائے تو رات پھر نہیں سونا. بزدلوں کو نیند نہیں آتی. لیکن جو بہادر ہوتے ہیں وہ میدان رنگ میں بھی سو جایا کرتے ہیں، میدان جہاد میں بھی سو جاتے ہیں آرام سے. کتنی تسکین ہے وابستہ تیرے نام کے ساتھ. کتنی تسکین. تسکین کا معنی ہے سکون. کیا معنی ہے جی تسکین کا؟ سارے بولے ذرا تو سکون کریو نہیں، میں ویسے مانا دس رہا ہوں. مطلب کہ سو جاؤ کہ جی تو آخیا جی تسکین کے ذرا سی آرام کرنے ہیں، ہوا ٹھنڈیاں چل رہی ہیں ذرا سکون نہ بولنا میں. تسکین کا معنی کیا ہے؟ کتنی تسکین ہے وابستہ تیرے نام کے ساتھ. کتنی تسکین ہے وابستہ تیرے نام کے ساتھ. اب تو کانٹوں پہ بھی نیند آ جاتی ہے آرام
کے ساتھ. میں نے ایک غزل کا شعر یاد آ گیا, چلتے چلتے آ گیا, ذرا مزہ دے لو نا, ذرا توجہ کرو. ایک پورا پوچھنا کہ جڑے میدان رن میں نکلتے ہیں اور پھر تلواروں کے سائے میں سبحان ربی اللہ کی سزائیں بلند کرتے ہیں. جو کربلا والا ہوتا ہے, کربلا کا کنسرٹ تو سام کو کہے جی کربلا کی ہے, ایک لفظ میں دسو, ایک لفظ میں دسو, تو میں دسنا تو سام کربلا یہ کربلا جیت جانے کا نام نہیں ہے, ڈٹ جانے کا نام ہے. کچھ بولو ذرا سوالو ہمیں. کربلا کا معنی کربلا کیا ہے؟ جیت جانے کا نام نہیں ہے, ڈٹ جانے کا نام ہے. ٹھیک ہے, تو سب سے نہ فارسی آنی ہے, نہ رسول اللہ کا دین آنا, انگریزی نہیں پڑھی, لیکن ایک تاریخ یاد رکھو, جن علماء نے انگریزی نہیں نہ پڑھی, انگریزوں کو سبق ضرور سکھایا ہے. کتے کی موت لیٹ رہے ہیں آج کل اسرائیل والے, کتے کی طرح گلی خدروں میں, بینکروں میں گھس کر ایک اس ہوتا نہیں تو ویسے بھی آپ ہوتے ایک جگہ 6 لیٹنے نے, کتے جس طرح لیٹنے نے باہر تک نہیں, اس کو دوسری کتے, اور کتا کلا نہیں ہونا, کتے 5-7 ایک ہو جانے نے, ایک کدا چون چون کرتا ہے نال 3-4 اور لگ ہی جانے نے. کتا ملا رہا, کتا جو ہے شیر کلا ہوتا ہے. اگر تو سا دیکھیں تو بولو پھر طرح ہے, شیر کا آپ جھنڈ نہیں دیکھیں گے کہ 500 شیر میں تو کہہ جی کلے پہ بہنے ہیں ایک جگہ تھے, نا نا نا, شیر ہوئے گا تو پھر دلیر ہوئے گا, کلے ہی ہوئے گا. پھر کتیاں نے جھنڈ ہونی ہے, 500 کتا, 600 کتا, کتی سنی بھی ہے تو 5-7-13-14 کتے دے دینی ہیں. اتھے سر گلی تلے ٹھنڈے, اتھے بھی کتے 5-6 آ گئے, اتھے بھی آ گئے. کتوں کا کام ہے گٹھا ہو جانا, لیکن شیر پھر بھی شیر ہی ہوتا ہے, کلا ہوتا ہے. سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ حق والے ہمیشہ کم ہی ہوتے ہیں. بدر دیکھو کتنے ہیں, 313. کتنے ہیں؟ 313. احد دیکھو, خندق دیکھو, خیبر دیکھو, ہزاروں کے مقابلے میں ہیں. آتے آتے نیچے پھر کربلا دیکھو. ٹھیک ہے, حق والوں کی کثرت نہیں ہوتی, قلت آتی ہے, لیکن پھر بھی اگر ڈٹ جانا ہوتا ہے وہ حق والے ہی ڈٹتے ہیں سامنے. کفار کے مقابلے میں, کس کے مقابلے میں؟ کفار کے مقابلے میں. خرب سے زیادہ مسلمان ہیں, کئی مسلمان, لیکن ٹنگا کم رہی ہیں. سارا کچھ رکھنے, برود بھی ہے وے, سارا کچھ ہے وے, اس برود کا تسی کی کر سو؟ اپنی موتاں رکھیاں بھی ہمیں بھائی. تمہارا پھر نظریہ کیا ہے؟ ہماری تو فوج کا موٹو یہ ہے کہ وہ جہاد ہے, کنسپٹ یہ ہے جہاد ہے. تو جہاد کے کس واسطے کر سانس چاہے مانا ہے تسی اگے پیچھے ہو جانے ہیں, یہ وقت ہے. ہمارا جہاد یہ ہے کہ جو جہاد کر رہے ہیں ہم ان کی آواز میں آواز لگائیں, ہم کہیں کہ ہم ان کے ساتھ ہیں, اور جو ہمارے حکمران کہہ رہے ہیں انہیں نیت اللہ جاننا ہے, اللہ اجر دے گا, نیت وال مراد ہے. جنہوں نے حمایت کی ہے تو اچھا کیا ہے, کرنی چاہیے ہمیں. تو مڑ کے پھر بریک پیچھے نہیں لانی چاہیے, قسم کو غلطی ہو گئی, یہ نہیں کرنا ہے, بیان دینا چاہیے. کہو کہ دیا ہے ہم نے بیان, ٹھیک ہے. اسلام بزدلی سکھاتا, بولے سارے, اسلام بزدلی سکھاتا نہیں ہے, ظلم بھی نہیں سکھاتا, بزدلی بھی نہیں سکھاتا. اسلام بزدلی کبھی نہیں سکھاتا. تو میں عرض کر رہا تھا, میں واپس اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا. گناہ زیادہ ہوئے نا, توبہ کا دروازہ پھر بھی کھلا ہوا ہے, توبہ کا دروازہ پھر بھی کھلا ہوا ہے. بخاری مسلم کی حدیث ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان کیا, حدیث نبوی ہے. نبی علیہ السلام فرمایا, بنی اسرائیل میں ایک بندہ, اس نے 99 قتل کیتے. کتنے قتل کیتے؟ 99. ایک کم 100 قتل کیتے. کتنے قتل؟ 99 قتل تے دل چوں اندروں مریا نہیں. اساں تے قتل بھی کوئی نہیں, اسی اپنا کر لینے ہیں, ضمیر دا قتل. جیسا ضمیر ہی مر گیا تے ختم, نہ کدے احساس پیدا ہویا کہ مالک اگے رواں التجا کراں کہ یار بہت گناہ کر بیٹھے, پی پاپ بہت ہوئے تے کدھر رو جمع بیٹھے مالک دی بارگاہ تے. لیکن 99 قتل کر کے بھی اندروں تھوڑا جا زندہ آیا, ہو اٹھی اندروں کہ نہیں میں بڑا ظلم کیتا تے مینوں رب نال اپنے معاملات ٹھیک کرانے چاہیے تے معافی منگانی چاہیے, مینوں معاف ہونا چاہیے. وہ کیا ہے کہ راہب کھول, حدیث کے الفاظ ہیں, راہب کھول. راہب کہنے نے سکا عبادتگار, عبادت گزار, عبادت کرنے. اتھے گیا تو اس نے حجرے تے دستک دیتی, اس کیا جا کی گل ہے,
اس کا میں 99 قتل کیتے میری معافی نہیں کو گنجائش بنے گی؟ اس کا نس جا 100 قتل نہیں کم 100 کر کے 99 تک معافی طلب کرنے کوئی تیری معافی نہیں ہوئے گی. نا امید کیتا. کیا کیتا؟ نا امید. یسروا ولا تعسروا. ترمذی کی حدیث ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا تم لوگوں میں آسانیاں بانٹو, لوگوں کو امید دلاؤ, نا امید نہ کرو. ہمارے اسلام کا حکم ہے, دین کا حکم ہے کہ جو بیمار ہے نا, بیمار ڈاکٹر لکھ دیتا کہ مہلک مرض میں ہے, 3-4 دن باقی نہیں, ڈاکٹر نہیں لکھ دیتا. لیکن نبی علیہ السلام کا طریقہ یہ ہے کہ تسی اس کو بھی جاؤ, اس کو کہو تو پہلے تو ٹھیک ہے, ٹھیک ہو جائے گا. تو اسی کا وہ ہو تو پیلے ہی پہ گئے, بالکل تیری شکل ہی گئی, کمزور ہو گیا, ختم ہو گیا. وہ 2 دن ڈاکٹر دسیں وہ گھنٹے بعد مر جیسی کہ پتہ نہیں میں کی ہو گیا. امید اگر دلاؤ گے, وہ اگر ڈاکٹر نے 2 بتائے ہیں تو شاید 2 سال اللہ اس کو زندہ رکھ دے. امید ہے نا جو یقین اندر سے انسان مرتا بظاہر دنیا بعض لوگ باہر زندہ پھر رہے ہوتے ہیں لیکن اندروں مرے ہونے امید ہوتے ہیں. وہ کہنے پتہ نہیں میں کام تے جاؤں لگے گا کہ نہیں لگے گا, دیہڑی لگا, اللہ بھی کہے گا نہیں لگے گی. پھر تو اندروں یقین نہیں لیا, یقین لے کے نکلتا تو پھر سارا کچھ لگتا تیرے ساتھ. 99 قتل کیتے تو اس کہا کہ تیری کوئی بجائے نکل جا. اس آخر اچھا اندروں پھر حیوان جاگ گیا اس کا. اس آخر چلو جتنے 99 نے 100 پورے ہی کرا, ڈانگ اٹھائی تو سرے چ مار کے اس رائے میں قتل کر دے. 100 پورے کیتے, واپس چلا گیا. پھر کچھ عرصے اندروں ہوک اٹھی کہ نہیں میں نے گناہ کیتا ہے, میں مالک کا باغی ہوں, میں بھاگیا ہوا, معافی مانگنی چاہیے اللہ کو, میرا راضی نامہ ہونا چاہیے, میں معافی کا حقدار ہوں, میں گناہگار نہیں رہنا چاہتا, جہنم کا مستحق نہیں ہونا چاہتا, مجھے مالک معاف کر دے, میں اس مقام پر ہوں. پھر کسی بندے کو گیا, حدیث میں آتا ہے وہ العالم, عالم کے پاس گیا جو اسلام کا علم رکھنے والا تھا. نبی علیہ السلام نے فرمایا علم اللہ کے نوروں میں سے ایک نور ہے. علم کیا ہے؟ اسلام علم نور ہے, اللہ کی طرف سے نور ہے, اس لیے ہمارے دلوں میں سرور ہے. اور کیونکہ ہمارے سر پر جو ہمارے سرپرست ہیں وہ سراپا نور اور حضور ہیں, اور ہم معاملہ نور علی نور ہے, ہمارا معاملہ نور علی نور ہے کیونکہ ہمارے سر پر حضور ہیں. جو علم بانٹتے آئے, جو علم جنہوں نے بانٹا, انہوں نے کہا کہ تیری بخشش ہو سکتی ہے اور نا امید نہ ہو, پریشان نہ ہو, اللہ غفور رحیم ہے, بخشنے والا ہے, لیکن شرط یہ ہے جس علاقے سے تو رہنا ہے ایک گندی بستی ہے. حدیث کے الفاظ ہے, ذہن میں رکھنا, سرچ کرنا, ذہن میں رکھنا کہ لوگ گندے ہیں تو گویا گندی آبادی ہے. لوگ کہنے نہیں اس حلقے سے جاؤ جی فلان جگہ کرائے تو مقام ہوں, نہ کہنے نہیں اس حلقے سے کرائے تو مہربانی ہے نا, بڑے گندی ماحول ہے, ماحول گندا ہے, گندی آبادی ہے. تو بعض علاقے گندے ہو جاتے ہیں ماحول کی وجہ سے, اور بعض ماحول ایسے ہوتے ہیں انسان چلا جائے تو اللہ ہٹے وہاں اندر روح بھی اللہ کی صدائیں بلند کرنے لگتی ہیں. ایسا ماحول ہوتا ہے. اللہ کرے ہمیں ایسا میسر آئے, ایسا ماحول ہمیں میسر آئے. علامہ کہتے ہیں کہ لے میری ذوق میری لے میں ہے, شوق میری لے میں ہے, نغمہ ہے اللہ میرے رگو پہ میں ہے, کہ میرے رگ رگ وچ اللہ کی صدائیں بسی ہوئی ہیں. میں جدھر بھی جاتا ہوں بظاہر کچھ بھی کرتا ہوں, علامہ کہتے ہیں کہ میرے اندر دل میں لا الہ الا اللہ کی صدائیں بلند ہوتی رہتی ہیں. علامہ اقبال کا شعر ہے. تو بعض ماحول ایسے ہوتے ہیں کہ ماحول میں جایا جائے, اللہ وہاں ایسا برکات اس نے رکھی ہوتی ہیں کہ وہاں روح بھی اللہ کی صدا بلند کرنے لگتی ہے. ان عالم نے کہا کہ اس بستی سے نکل, ایک گندی بستی ہے, تو فلاں علاقے میں چلا جا, وہاں چند اللہ اللہ کرنے والے لوگ ہیں, ان کے پاس جا کر اللہ سے معافی مانگ, اللہ تجھے معاف کر دے گا. چل پڑا, بھاگا, نکلا اس بستی سے, اس بستی کی طرف نکلا, اس بستی کی طرف نکلا جس بستی کی میں اللہ اللہ کرنے والی چند شخصیات تھی.
چند قدم آگے چلا، ادھا راہ نہیں کیتا، اسرائیل آئے، روح نکل گئی اس بندے کی۔ توبہ کی تھی، بخاری کی حدیث ہے، ابھی تک توبہ کی، سارے بولے توبہ کی نہیں، روح نکل گئی، ادھا پینڈا کیتا تے روح نکل گئی۔ رحمت والے بھی فرشتے آ گئے، جہنم والے بھی آ گئے۔ رحمت والے کہنے لگے اساں دا بندہ ہے، جنتی فرشتے کیا کہنے لگے ہمارا بندہ ہے، ہم جنت میں لے کے جائیں گے۔ وہ کہنے لگے پیچھے تکو کاغذ، 100 بندیوں دا قاتل ایک ساڈا بندہ ہے۔ انہاں کیا نہیں توبہ کرن، انہاں کیا کیتی تے نہیں، آپے چے فرشتیاں دا تصادم ہو گیا، رحمت والے اور زحمت والے، بولے رحمت والے اور زحمت والے، جہنمی فرشتے جہنمی سمائے جہنم میں لے جانے والے، اور جنتی جنت میں لے جانے والے فرشتے آپس میں لڑ پڑے، ایک کہتا ہمارا ہے، دوسرا کہتا ہمارا ہے، تیسرے آ گئے، انہوں نے کہا نہ تمہارا ہے نہ تمہارا ہے، یہ ہمارا ہے، اس پر تمہارا مشکل گزارا ہے۔ اللہ نے تیسری جمع فرشتوں کی بھیجی کہ پوچھو جی کیوں لڑ رہے ہو؟ فرشتوں کا ہمارا، یہ کہتے ہمارا، تقاضا پیش کیا۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، اب ریفری کے بغیر کام نہیں چلے گا، تم دونوں لڑ پڑے ہو، اس کے بعد ثبوت ہے جی ادھر جا رہا ہے، ان کے پاس ثبوت ہے جی 100 بندے کا قتل کر کے، بخاری کی حدیث ہے، مسلم کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا، سرکار نے فرمایا فرشتے تیسرے آئے، انہوں نے کہا لڑو نہیں، پچھلی جگہ جدھر ٹرے ہیں تے اساں بھی پیمائش کرو تے اگلی بھی پیمائش کرو لو۔ سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ ایک دفعہ سبحان اللہ کہہ دو۔ ٹائم دے مقامہ کے ٹائم ہو گیا، بس آخری گل حدیث مکمل تے گل ختم۔ انہوں نے کہا پچھو بھی پیمائش کرو تے اگوں بھی کرو، جدھروں فاصلہ کم پائے گا وہ فرشتے اٹھا کر ادھر لے جاؤ۔ اللہ کا نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، سرکار نے فرمایا ابھی وہ پچھلی گندی بستی سے چلا ہی تھا، ابھی چلا ہی تھا، آدھا رستہ بھی طے نہیں ہوا تو موت آ گئی، گر پڑا، جو قریب علاقہ تھا وہ پچھلا تھا، نیک والی بستی آگے تھی، وہ فیصلہ زیادہ تھا۔ پیمائش کرنے لگے تو اللہ نے زمین کو حکم دیا اپنی تنابیں کھینچ لو، جس طرف جانا تھا وہ سکڑ جا، اس کو ادھر کر دو۔ سبحان اللہ کہ اگر تم کہتا ہے نا آج کسی کے پاس چلے جاؤ، لوگ برداشت نہیں کرتے، کہتے ہو ادھر کیا لینے گیا؟ میں نے کہا یہ حدیث تم کہتے ہو کوئی لکھا ہوا نہیں ہے، میں نے کہا بڑا لکھا ہوا ہے، تو نے صرف بخاری مسلم ہینج کر کے رکھی ہے، پڑھی نہیں ہے، رکھنے نہ بخاری نہیں آتی، بخار شاید آ جاتا ہے، بدتمیزی دا اندر بخاری آتی ہے، ایمان کو ارتعاش مل جایا کرتا ہے۔ بخاری کی حدیث ہے، مسلم کی حدیث ہے، آپ پڑھیں، سرچ کریں اس حدیث کو کہ 90 بندے 99 قتل تے 100 قتل کرنے والے دا انجام کی ہویا، کس وجہ تو اللہ معاف کر دیتا۔ تنابیں کھینچ لی اس طرف والی اللہ کی، اگلے نے جو پینڈا زیادہ آیا اللہ کہا سکڑ جا، تو اسی کا سو کینج ہویا، اور تینوں میں نے کہا 6 فٹ دا، کسی نے 2 فٹ دا، کسی 8 فٹ دا، کسی لمحہ بڑھا دیتا، کسی نے تو تیرا خمیر کی ہے، مٹی چوتے بڑھے ہیں تم، مٹی لمبی چھوٹی ہونی رہنی، تو کیسے نہیں ہونی تھی، آپ پہ تک رہے، کار میں 4 بائیاں 3 بائیاں 7 بائیاں برابر کھلو، قد ساروں کے برابر نہیں، ہاتھ رکھو ہاتھ برابر نہیں، اگر تجھے مجھے فرق دیتا ہے، کبھی کھینچ لیتا ہے، کبھی کم کر دیتا ہے، کبھی لمبا، تو زمین کو بھی کر دیتا ہے۔ میں خالق کی بات کر رہا ہوں جو نے پیدا کیا، اللہ نے زمین کو کہا تنہا بھی کھینچ لو، اس نہ تھوڑا جا سر یا ٹنگا تھوڑیاں یا ادھر ہو گیا، جس طرف اللہ اللہ کرن والے لوگ رہ رہے ہیں، جدھر جا رہے ہیں توبہ کرن کیتی نہیں، اس بندے دا مقام کی، اس نے توبہ نہیں کیتی، اس دا مقام کے وے جس توبہ کیتی تے وچ مسیتی۔ اگر تو سب لطف آیا تو سبحان اللہ کہو، تے کونے جے لگ کے کونے تو بنا دیں گے نا، لگ ہو بیٹ بندہ کوئی نہ ہوئے، جیسے تسی بیٹھی ہوا کون ہے، اکھاں بند کر کے رہنے کر کے اللہ معاف کر دے، معاف کر دے، جس ٹائم شیطان اللہ کڑیا نہ کہ دفعہ نکل فخرج انک رجیم، اور نکلنا لعنت ماتے پہ نکلنا ہاتھ پیچھے دیکھ کے آکھا فبعزتک لأغوینہم اجمعین، مجھے تیری پسند اے رب میں تیری بندوں کو ضرور گمراہ کرتا رہوں گا۔ اللہ
لگ کے 2-4 منٹ موبائل تو پیچھے مسجد آئے اکھاں بند کہ اللہ تیری بارگاہ سے آ گئے ہیں. اس تو بڑا دربار کائنات میں کوئی نہیں. اس کار تو بڑا کوئی کار اللہ دے کار تو بڑا کوئی کار نہیں. کہ مالک میں کمزور تھی عاجز تھی مسکین تے گندا انسان ہوں تیری بارگاہ سے آ گیا. میں تیرے نبی دا فرمان پڑھیا اور تیرے مقبولہ کی طرف جا رہے ہیں. توبہ کرن توبہ کرن اللہ نہ کرن. او گیا نہیں مجلس نصیب نہیں ہوئی بستی چلی بڑھیا دوروں سا ادھر نیت کی تھی یہی میرے تے تیرے کرم ہو گیا میں تیرے گھر آ گیا. تیرے گھر آ کے تے معافی مانگ رہے ہیں یا اللہ میں نو بھی معاف کر تے کل مسلمانہ نہیں معافی فرما. اس طرح سارے دی معافی مانگو گے تے سارے میں تسی بھی آؤ گے میں بھی آواں گے میں بھی آ جاواں گا گناہگار. اللہ تو ساڑے گناہ بھی معاف کرے تے تو سادے صدقے میں مجھ گناہگار دے گناہ معاف کرے. اے دنیا بھی چنگی رکھے تے اگلا زندگی بھی جڑی ساڑی ہے قبر والی نہ کوئی کھڑکی نہ کوئی بندوبست کھانے پینے دا نہ کوئی تھلے میٹرس تے نہ کوئی اور نظام کچھ بھی نہیں. صرف اپنے اعمال ہوں گے اللہ تیرا ہوئے گا رسول تیرا ہوئے گا عمل تیرے ہوں گے عمل قبر میں چاہوں گے. بدصورت کی صورت اگر گھنے کیتے تے بدصورت آؤں گے اچھے عمل کیتے تو کہیں گے ماں تے چلی گئی پیو تے چلا گا دوست تے چلے گئے دنیا داری ساری پچھے تو کون ہے. وہ کہے گا نا عمل کا میں تیرا عمل ہاں. پریشان نہ ہو دنیا سے تو چنگا کام کرن رکھے تو مینوں نہیں چھڑیا تے ہن اسی تینوں نہیں چھڈاں گے. قبر وچ کلا نہیں ہوئے گا یاسین آ جاوے گی رحمان آ جاوے گی ملک آ جاوے گی نفل آ جاون گے فرض آ جاون گے استغفار آ جاوے گا. تو کلا نہیں ہوئے گا بلکہ اللہ ہوئے گا. تو کلا تو نہیں ہوئے گا. اگر تمہیں محسوس کرنا ہے نا میرے نال اللہ ہوئے گا تو پھر تینوں موت تو ڈر نہیں آئے گا. تینوں پتہ ہے کہ میں اگے عمر بھیجے نہیں میں جاواں گا کہ اگے اللہ معاملہ نور نالا نور کر دے گا. اللہ تعالیٰ تساں اور میرے سارے گناہ معاف فرماوے سانو بندگی کی لذت عطا کرے گناہ معاف کرے تے برائیاں تو دوری اختیار کرنے کی توفیق دے ہر اچھائی کا ہر عمل کرنے کی سانو توفیق عطا فرماوے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.